میاں بیوی نے ملاقات کی جس کی وجہ سے ان کے اوپر غسل فرض ہوگا، اگر وہ ناپاکی کی حالت میں سحری کھا کر روزہ رکھتے ہیں تو ان کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند ایک مسائل روزے کے جو آپ لوگوں نے مجھ سے واٹس ایپ پر میسج کر کے پوچھے ہیں، میں نے سوچا کہ ان کے جوابات آپ کو ویڈیو کے ذریعے دیے جائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی یہ مسائل جان سکیں۔ رمضان چل رہا ہے، بہت سارے لوگ روزے کے مسائل جاننا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو یہ مسائل پیش آتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں یہ مسائل ہوں گے، کیونکہ رمضان یہ جو روزہ ہے رمضان کی ایک خاص عبادت ہے، اور روزہ جو ہے یہ مسلمانوں پر فرض ہے، یہ فرض عبادت ہے، تو اسلام کا ایک اہم رکن ہے، تو اس کے مسائل بھی ہمیں سیکھنے چاہیے۔ کن چیزوں سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، کن چیزوں سے ہمارا روزہ مکروہ ہو جائے گا، کن چیزوں کے کرنے سے ہمارے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمارا روزہ نہیں فاسد ہوگا۔ لیکن مسائل کا علم نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ مسائل کا علم نہیں رکھتے، حالانکہ مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ کم از کم جو عبادات ہیں ان کے مسائل تو ہمیں سیکھنے چاہیے نا۔ نماز کے مسائل ہو گئے، کن چیزوں کے کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کن چیزوں سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، ہمارے اوپر سجدہ سہو کب لازم آتا ہے، وضو کے مسائل ہو گئے، غسل کے مسائل ہو گئے۔ اب یہ ناپاکی کا ایک مسئلہ پوچھا ہے، یہ لکھتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں اگر سحری کھا لی تو روزہ ہوگا یا نہیں؟ اگر غسل فرض ہو اور روزہ رکھ لیا تو روزہ ہوگا یا نہیں؟ یعنی ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی پر غسل فرض تھا، رات کو وہ سویا، اس پر غسل فرض ہو گیا، وہ کسی بھی وجہ سے ہوا، احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہوا، یا پھر میاں بیوی نے ملاقات کی جس کی وجہ سے ان کے اوپر غسل فرض ہوگا، کسی بھی وجہ سے ان کے اوپر غسل فرض ہوا، کیا وہ ناپاکی کی حالت میں سحری کھا سکتے ہیں؟ اگر وہ ناپاکی کی حالت میں سحری کھا کر روزہ رکھتے ہیں تو ان کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، اس حوالے سے میں ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ جو ہے آپ کو کلیئر سمجھ آ جائے۔ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر ایک سوال پوچھا۔ میں اس وقت دروازے کی اوڑ میں کھڑی تھی اور دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر میں بھی سن رہی تھی، تو اس صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس حالت میں صبح کرتا ہوں کہ میں جنبی ہوتا ہوں، یعنی میں ناپاک ہوتا ہوں، مجھ پر غسل فرض ہوتا ہے، تو کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو جواب میں ارشاد فرمایا کہ بعض دفعہ میں بھی صبح کرتا ہوں حالانکہ میں جنبی ہوتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، آپ کے تو اللہ رب العالمین نے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے ہیں، تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ناپاکی کی حالت میں سحری کھانا، روزہ رکھنا یہ بالکل جائز ہے، روزہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، طہارت نماز کے لیے شرط ہے، روزے کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ رات کو سوئے، غسل فرض تھا، کسی بھی وجہ سے آپ کے اوپر غسل فرض ہو گیا، صبح اٹھیں، اگر وقت ہے تو پہلے غسل کر لیں، اس کے بعد پھر سحری کھائیں۔ لیکن اگر وقت نہیں ہے، سحری کا وقت کم ہے، اور اگر غسل کریں گے تو وقت نکل جائے گا، سحری نہیں کھا پائیں گے، تو پھر آپ سحری کر لیں، اس کے بعد پھر غسل کریں، نماز پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہاں پر میں اور بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جائے، یعنی بعض لوگ سوتے ہیں تو انہیں نائٹ فال کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے، تو اگر کسی کو نائٹ فال ہو گیا، احتلام ہو گیا، تو اب اس کا روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح روزہ فاسد ہو جاتا ہے، تو اس عمل سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، یعنی نائٹ فال ہو گیا، احتلام ہو گیا، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، روزہ آپ کا بالکل درست ہے، آپ غسل کریں،
غسل کرنے کے بعد اپنی نماز طہارت جو ہے وہ عبادات وغیرہ میں مصروف ہو جائیں۔ تو مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔